ایران کے سرکاری ٹی وی چینل پر بھی میزائل داغ دیا. فضای غبار آلوده استدیو یہ ایران کے رپورٹر ہیں اور پیچھے جو بلڈنگ ہے یہ ایران کی بہت ہی امپورٹنٹ بلڈنگ ہے. یہاں سے ایران کا سرکاری نیوز آؤٹ لیٹ کام کرتا تھا. ادھر آپ دیکھ پاؤ گے سردبیر گروه دفاعی خبرگزاری صدا یہ پوری ایران اسرائیل جنگ کے اثرات بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں اور پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں. پوری جو بلڈنگ ہے جل چکی ہے. آبویسلی اسرائیل کے میزائلز یہاں پر لگے ہیں. اسرائیل نے ایک اناؤنسمنٹ کری تھی بہت ہی جلد ایران کا ٹی وی ریڈیو یہ غائب کر دیں گے. All of Tehran should evacuate immediately. کہ سارے کا سارا تہران میں جتنے بھی لوگ ہیں بلکہ ایران میں وہ سب کے سب ایویکیویٹ کر جائیں, چھوڑ دیں ایران سے نکل جائیں, چلے جائیں. یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ امپورٹنٹ چیز مڈل ایسٹ کے اندر ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب کمپلیٹ جو مڈل ایسٹ کا جو فیس ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر اور اس کے بعد دنیا کا آپ کو نقشہ کچھ اور نظر آئے. ایران کے پاس شاید فائٹر جیٹس اس لیول کے نہیں ہیں اور ابھی تک ہم نے کوئی اس قسم کی خبر نہیں سنی کہ ایران نے کوئی اپنے فائٹرز استعمال کیے ہوں. اینڈ ایران could not stop all that. جس کے اوپر پچھلے 3 دن سے پارلیمنٹ کے اندر بحث چل رہی ہے کہ آج ایران ہے تو کل پاکستان بھی اسرائیل کا نشانہ بن سکتا ہے. مسلم امہ کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے, اپنی فورن پالیسی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اسرائیل جب انڈیا نے ہم پہ آپریشن سندور کیا تو اسرائیل اس کے ساتھ کھڑا تھا. میم فرسٹ آف آل پاکستان ایران نہیں ہے, ٹھیک ہے, پاکستان ایران نہیں ہے. پاکستان کے پاس ایک ایٹمی پاور ہے. پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا جاتا ہے کہ ان پر ہم حملہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. پاکستان پر اگر وہ حملہ کریں گے تو پاکستان کے ڈیفینس منسٹر نے بھی کہا ہے, پاکستان کے جو نائب وزیر اعظم ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگ الرٹ ہیں اور ہم انشاءاللہ ان کا جواب پتھر سے دیں گے. جے ہند, نمسکار دوستوں. تو دوستوں اسرائیل اور ایران کے بیچ میں بھی جو یدھ چل رہا ہے وہ یدھ کچھ زیادہ گھاتک ہو چکا ہے. اور ابھی اسرائیلی کچھ میزائل ایران کے جہاں سے وہ ان کے نیوز ہیڈ کوارٹرز ہے, جہاں ٹی وی چینلز کے ہیڈ کوارٹرز کو اٹیک کیا گیا, جہاں لائیو نیوز اینکرنگ جب کر رہی تھی وہاں کی رپورٹر دوستوں, تب یہ میزائل ان کے ہیڈ کوارٹر پہ گرا. اور یہ جو درشیہ تھا یہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنے والا درشیہ تھا, کیونکہ میزائل پھٹنے سے وہاں پہ پوری بلڈنگ میں آگ لگ گئی اور جو وہاں کی اینکر تھی وہ اپنی جان بچا کے بھاگنے لگی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ آل آف تہران شوڈ ایویکیویٹ امیڈیٹلی. کہ سارے کا سارا تہران میں جتنے بھی لوگ ہیں بلکہ ایران میں وہ سب کے سب ایویکیویٹ کر جائیں, چھوڑ دیں ایران سے نکل جائیں, چلے جائیں. یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا کہ اس وقت جو ہے یہ شو کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر اور اس کے بعد دنیا کا آپ کو نقشہ کچھ اور نظر آئے. دیکھیے اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل ایک بڑا سٹیپ لینے جا رہا ہے, اسرائیل ایک بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے. اور اسرائیل کیا قدم اٹھانے جا رہا ہے اس میں ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے, یعنی نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ وہ خامنائی کو نہیں چھوڑیں گے, خامنائی کو مارنے جا رہے ہیں. یعنی نیتن یاہو خامنائی کو مارنے جا رہا ہے. اور یہ کوئی بعید بھی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا. مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کئی دن سے اپنے شوز میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ وہ دن بہت قریب آنے والا ہے کہ جب آیت اللہ خامنائی کو مار دیا جائے گا, بالکل ویسے ہی جیسے اس سے پہلے حماس کے جو لیڈر تھے جس میں اسماعیل ہنیہ اور بہت سارے نام, ان کو مارا گیا. اور وہ چاہے بنکرز میں جا کے چھپے, چاہے وہ بہت اندر زمین کے اندر دھنس گئے کہیں پر جا کر, لیکن پھر بھی ان کو نہیں چھوڑا گیا. اب کیونکہ ایران نے اتنے بڑے حملے کیے ہیں, ایران نے جو اٹیکس کیے ہیں اسرائیل پر وہ اتنے بڑے اٹیکس ہیں کہ اس سے وہاں پر کافی تباہی ہوئی ہے. دیکھیں میں دیکھ رہی تھی کہ ایک سروے آیا, سروے کہہ لیں رپورٹ آئی, رپورٹ کہیں گے اس کو, اور اس رپورٹ میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ جو اسرائیل ہے وہ ایک اسمال آرمی کے ساتھ, یا ایک اتنی بڑی طاقت نہیں جتنی کہ ایک مڈل ایسٹ پورا ایران کے ساتھ کھڑا ہے. ایسے میں بہت ہی ایک پریسائز اٹیکس کیے گئے ہیں, اور ٹیکنالوجی جو ہے اسرائیل کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اس کا مقابلہ ایران نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کا اتنی بڑی طاقتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ایک اکیلے کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا اور نہیں ہے.
देखें, एक तो ये बात है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि सब लोग इवैक्यूएट कर जाएं फौरी तौर पर। मैं आपको एग्जैक्टली अगर आपको बताऊं ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या बात हुई है। जैसे 300,000 तो कहे हैं नेतन्याहू ने, इजराइल ने, कि फौरन वहां से निकल जाएं। अच्छा, जो तेहरान की सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, उनकी जो इस वक्त नक्शे सामने आ रहे हैं, Attacked Iran on this pretext that Iran has nuclear enrichment facility. Iran has nuclear enrichment facility, and the Iranian authorities, including Ayatollah Khamenei and all these people, they have done so much for acquiring nuclear weapons, and these people are complicit. और हमें ये इनकी प्रिटेक्स्ट है। फेज 2 में इनका क्या माइंडसेट है, इन्होंने तमाम मिलिट्री लीडरशिप को उड़ा दिया, टॉप मिलिट्री लीडरशिप को, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उड़ा दिया, की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म कर दिया, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने खत्म कर दिया या उसको अटैक किया, उसकी प्रोग्रेस या वो सारा उसको कम कर रहे हैं। और जो IRGC के हेडक्वार्टर है उस पे हमले किए, एयरपोर्ट्स पे हमले किए, एंड ईरान कुड नॉट स्टॉप ऑल दैट। ईरान डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ कैपेसिटी टू स्टॉप इट। सो द थर्ड फेज इज जस्ट सारे का सारा जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे मुल्क के अंदर, उसको एलिमिनेट कर दो। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस प्रीटेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स, फैसिलिटीज, दिस। सेकंड फेज में उन्होंने ठक उड़ा के पूरी मिलिट्री लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, साइंटिस्ट, ठीक है जी, और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, IRGC के हेडक्वार्टर, सबको खत्म किया। थर्ड में गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने लगे हैं पूरे मुल्क के अंदर, जिसमें बहुत हद तक वो कामयाब हो गए। अब जो चौथा फेज है ना, दैट इज मोर लीथल एंड डेंजरस, and that is where they are going to eliminate the key political leaders, including the supreme leader Ayatollah Khamenei. अब अगर ये चीज हो जाती है, if they eliminate the key political leaders, जैसे मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, तो फिर आप देखिएगा कि this is going to be a new Middle East. This is not the Middle East जो हम देख रहे हैं या जो नजर आ रहा है। वो कि ईरान के पास शायद फाइटर जेट्स उस लेवल के नहीं हैं, और अभी तक हमने कोई इस किस्म की खबर नहीं सुनी कि ईरान ने कोई अपने फाइटर्स इस्तेमाल किए हों या कुछ ऐसा किया हो कि इजराइल का अटैक रोका हो। बट इजराइल मिसाइल भी हैं उनके पास, और स्टेट ऑफ द आर्ट जो दुनिया के बेहतरीन जहाज़ हैं वो इजराइल के पास हैं, और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है और वो कर रहे हैं। उन्होंने रिफाइनरीज, उन्होंने वहाँ का TV चैनल और वाटर सिस्टम जो है इवन उसको भी निशाना बनाया। और वो कहते हैं, तेहरान के लोगों को बार बार कह रहे हैं कि आप तेहरान को खाली कर दें, क्योंकि हम अभी इसको छोड़ेंगे नहीं। और उसके जवाब में ईरान का ये कहना है कि इन्होंने हमारे यानी एक पूरा नीचे से लेके ऊपर तक जो एक सिस्टम था उनका, उसको हिला के रख दिया। उनके जर्नल्स, उनके जो स्पाई एजेंसी